الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ حضرات سورۃ الحدید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان سے ماقبل آیات کا مطالعہ ہم نے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک پکار لگائی گئی ہے، ایک آواز لگائی گئی ہے۔ ان کے لیے جو الارمنگ سچویشن ہے اس سچویشن کو واضح فرمایا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے مائل ہو جائیں، نرم ہو جائیں، اس کی طرف ان کا میلان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس زندگی کے اندر جو مختلف آزمائشوں کے ساتھ بھیجا ہے، جس کے ذریعے میری اور آپ کی جانچ ہے، جس کے ذریعے مجھے اور آپ کو آزمایا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں شیطان بھی ہے، وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے مہلت دی جب اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے رب تو نے مجھے ویسے تو ملعون قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا، لیکن ذرا مجھے مہلت تو دے دے اس دن تک کے لیے جب تک یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس کو کوئی شائبہ نہیں تھا اس بات میں کہ اسے اٹھایا جائے گا، یقین کرنے والا تھا، لیکن کیا تھا؟ یقین کے ساتھ کفر کر رہا تھا، یقین کے ساتھ کبر کر رہا تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وہ یقین کے جس کے ساتھ کفر ہو، جس کے ساتھ انکار ہو، جس کے اندر میں ہو، جس کے اندر انانیت ہو، وہ گویا ابلیس کا راستہ ہے۔ بہرحال تو ایک تو ہمارے لیے بہت بڑا دشمن شیطان ہے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر سو تیری طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ اور وہاں پر بھی جو بات کہی گئی وہ یہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھنا کہ ان کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔
تو ایک تو یہ ہوا ہمارے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ کہہ لیجئے. ایک آزمائش میری اور آپ کی شیطان ہے، اور شیطان اتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے ساتھ ایسے ہی نتی ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر خون چلتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا اپنا نفس اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اس کے اندر وہ خواہشات پنپتی ہیں، وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جس کے اندر انسان ان راستوں کا انتخاب کر لیتا ہے جو گمراہی ہیں، جو گمراہ ہیں، یعنی وہ راستے کے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. ویسے ہی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک لکڑی کے ذریعے مختلف راستے ڈرا کیے زمین کے اوپر، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ بہت سے راستے ہیں، راستہ صرف ایک ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، باقی سارے گمراہی کے راستے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اپنے رب کے پاس حاضر ہو کر اپنی کامیابی کو لازم کرنا ہے تو وہ راستہ ہے جو کہ صراط مستقیم. میرا راستہ میرے رب اس راستے پر ملے گا، اس کی رضا اس راستے پہ ملے گی کہ جو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، باقی سب راستے گمراہی کے راستے ہیں. تو انسان کا نفس ایسا ہی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام نے جس وقت ان کو سب نے کہہ دیا، جب دربار کے اندر بادشاہ سے لے کر کنیزوں تک ہر کسی نے ان کی برات کو ثابت کر دیا، گویا جس وقت وہ اپنے تقدیس اور اپنی پاکی کے اعلیٰ ترین پیڈسٹل پر قرار پائے، اس وقت اللہ کے اس بندے نے جو بات فرمائی تھی وہ میرے اور آپ کے لیے گویا سمجھ لیجئے ہمیشہ کا درس اور سبق ہے. اور وہ کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی. تم نے تو مجھے بری کر دیا، میں خود اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس لیے کہ میرے اندر وہ نفس ہے جو کہ برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ دنیا بہت بڑا امتحان ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنا دیا، رعنائیوں والا بنا دیا. اس کے اندر تزئین و آرائش کے ہر قسم کے سامان پیدا کر دیے. اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کو کینوس کر دیتی ہے. پوری زندگی انسان بس اس دنیا کے رعنائیوں کو حاصل کرنے کے لیے لگائے رکھتا ہے، اور جو کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ اور پھر جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. جن کی زندگی کے اندر سب کچھ دنیا کی زندگی کے لیے لگ گیا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے امکانات دے کر بھیجا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی کوئی انسان سوچ سکتا تھا، کر سکتا تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. کوئی کسی کا بچہ فرض کر لیجئے بچپن میں ہی فوت ہو جائے، آج اس کے چاہے وہ 2 مہینے 4 مہینے یا سال 2 سال کا بچہ ہے، اس کے جو ویڈیو کلپس ہیں، اس کا جو چہرہ مہرہ ہے، اس کو ایک پورے لائف سپین میں آپ دیکھنا چاہیں، جس بھی ایج پر آپ دیکھنا چاہیں، اور وہ آپ سے کلام کرے گا. وہ آپ سے بات کرے گا جیسے زندہ لوگ بات کرتے ہیں. تو گویا انسان ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی جو خواہش ہے اس کو ورچوئل ورلڈ کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے امکانات خلا کے اندر انسان کی جو بھی اپروچ ہے
یہی تو چیزیں ہیں نا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. او لو دیکھو جی، یہ چائنا میں یہ کچھ ہو گیا، یورپ میں یہ کچھ ہو گیا، امریکہ میں یہ کچھ ہو گیا. اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے، مڈل ایسٹ کے اندر یہ کچھ کر دیا، یہ جزیرے، یہ پام جمیرہ ہے، یہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے. ہماری آنکھیں کھلی کی کھلے رہ جاتی ہیں. یہ تو وہ کینوس ہے، یہ وہ وسعت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، صلاحیتیں. تو بس جو صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایسی زندگی بسر ہو جو اللہ والی ہو، اس کے لیے آخرت بھی ہے. لیکن انسانوں کی اکثریت بس اس دنیا کے اندر ایسے رہ جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی کامیابیاں ہی اصل کامیابیاں ان کے لیے ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ المیہ ہے جو کہ اس وقت خاص طور پر امت مسلمہ کا المیہ سے بڑھ کر بات کیجیے، مرثیہ. آج میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے جو مقاصد ہیں، امکانات ہیں، اس میں کہیں پر یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ میں کچھ ایسا بن کے دکھاؤں کہ دنیا مجھے میرے مرنے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. دیکھو حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز ہی نہیں ہے مگر دو لوگوں کے بارے میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایک وہ شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، پھر اسے مسلط کر دیا کہ وہ اپنے مال کو لگائے حق کی راہ میں. ایسے شخص پر حسد جائز ہے. رشک جس کو کہا جاتا ہے، یا اللہ مجھے بھی مال ملتا میں بھی تیری راہ میں لگاتا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، یا دوسری حدیث میں آتا ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، وہ کہ جسے قرآن اور حکمت سے نوازا کیا. قرآن کی دولت ہے تو دن اور رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اگر حکمت دی گئی ہے تو اس کے ذریعے حق بات کے فیصلے کر رہا ہے. تو ہماری زندگی کے اندر یہ جو ترجیحات ہیں، یہ جو مقاصد حیات ہیں، وہ گم ہو گئے. زندگی کا مقصد دنیا دنیا دنیا. تو سورۃ الحدید چونکہ ایک ایسی سورت ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج میرے لیے اور آپ کے لیے آئی اوپنر ہے. اس کو کھول کے پڑھیں تو نظر آ جائے گا کہ آج کے دور کی تصویر اس کے اندر بالکل ایسے واضح ہے جیسے ہم اپنی تصویر دیکھا کرتے ہیں شیشے کے اندر، آئینے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. خوب جان لو، بات تو صرف اتنی ہے، کلمہ حسر ہے، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. دس از دا فرسٹ فیز آف لائف، ایوری ون نوز. بچپنا ہے، چھوٹا بچہ تو ہوتا ہی اس کام کے لیے ہے، اس کو کھیلتے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں. لڑکپن کے اندر بھی انسان کو کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی. عام طور پر ظاہر سی بات ہے، میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ زندگی اتنی تلخ نہیں ہے. جہاں تلخ ہے وہاں تو بچے بچے نہیں ہوتے. کیا ہم دیکھتے نہیں کہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ہمارے ہی بچوں کی طرح کے بچے 4-4 5-5 سال کے جن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سوچنا چاہیے یہ بھی تو بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں، بچیاں. ظاہر ان کی پرورش بھی جس طرح کے ماحول میں ہوگی پروان ویسے ہی ہوگی. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال عام حالات کی بات کر رہا ہوں. لڑکپن تک انسان کھیل تماشا، زندگی کا یہ فیز گزر جاتا ہے. پھر فرمایا وزینۃ، پھر انسان اپنے ٹین ایج کے اندر آتا ہے، جوانی چڑھتی ہے. اگر عام زندگی گزر رہی ہے، اس کی کالج کے بعد یونیورسٹی ہوتی ہے، اس میں اچھا پہننا، اچھا چلنا پھرنا، پرفیوم لگانا، لوگوں کے ساتھ آنا جانا. وزینۃ، زینت ہے، آرائش ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے. اس کے بعد فرمایا وتفاخر بینکم، پریکٹیکل لائف میں انٹری ہوئی. گھر میں کوئی ایسی محنت نہیں ہوئی، کوئی ایسی راہ نہیں سجھائی گئی کہ تمہیں اپنی زندگی کا یہ حصہ، خاص طور پر جوانی کا حصہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا. شباب، اس کے بارے میں سوال ہوگا. گھر میں اس قسم کا احساس نہیں ہے، ماحول میں اس قسم کا احساس نہیں ہے،
تو جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں آئے تو صرف اور صرف زندگی کا یہ مقصد ہے کہ آگے سے آگے نکلنا ہے. جتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پڑھا لکھے جو بھی کچھ ہے، اب سارے کمپیٹیٹر بن گئے. پہلے کمپینین تھے، اب کمپیٹیٹرز ہو گئے. اب کاروباری زندگی کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور تفاخر، فخر کرنا کہ میرے پاس تم سے زیادہ کام ہے، میری دکان تم سے بڑی ہے، میرے کاروبار تم سے زیادہ چمکے ہوئے ہیں. یہ عام زندگی کا ایک ماحول ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور زندگی کا وہ پہلو شروع ہوا، بچے بڑے ہو گئے، کاروبار جمے ہوئے ہیں، سیٹ ہیں. اس آخری فیز کے اندر انسان بہت ہی خود غرض ہو جاتا ہے. میرا مال میرے پاس رہے، کوئی چھین کے نہ لے جائے، کوئی کھینچ کے نہ لے جائے. میں 4 لوگوں میں بیٹھوں تو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں یہ کچھ حاصل کیا، یہ میری زندگی کا حاصل ہے. اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو آ کے ٹرانسفر بھی کم سے کم کرے، اپنے ہاتھ پہ رکھے. مال اور اولاد کی کثرت، یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ذہن میں رکھیے گا. یہ میرے اور آپ کا ذکر ہے. ہر اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے زندگی کے اصل مقصد کو یعنی اخروی حیات، اخروی نجات کے بجائے دنیا کو صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. اس کی زندگی کا نقشہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا نقشہ ہو سکتا ہے. فرمایا کمثل غیث، آؤ بتائیں تمہیں کہ یہ مثال کیسی ہے. یہ مثال ہے جیسے کہ کوئی بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، جب بارش پڑتی ہے تو ایک زمین جو کہ بالکل مردہ ہے، اس بارش کی وجہ سے اس کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، اس پہ زرخیزی آ جاتی ہے. تو جو کسان ہے اس کو اس کی پھوٹتی ہوئی جو فصل ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے. سبب کیا بن رہا ہے؟ بارش جو کہ اتری اس زمین کے اوپر جس میں اس نے کوئی محنت کی تھی، کچھ بویا تھا، کوئی پنیری لگائی تھی، کوئی بیج بویا تھا. ثم یہیج، پھر وہی جو پنیری ہے وہ آہستہ آہستہ جو کہ 3 لیوز ہوتے ہیں، 5 لیوز ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے پوری فصل بن جاتی ہے. جیسے کہ ہم آج کل کے دیکھیے، مہینہ 1.5 پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے لگائی، فصل لگائی، گندم کی لگائی. آہستہ آہستہ دیکھیں گے ہر طرف جب نکلیں تو ہر طرف گرینری گرینری. موٹر وے پہ آپ جائیں، رائٹ لیفٹ گرینری ایوری ویئر. زندگی ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکل بنایا ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر آہستہ آہستہ گرمی کا جب موسم آئے گا، جب بہار آئے گی، اپریل کا مہینہ آئے گا یا اس سے پہلے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر ہو جائے گی زرد. زرد بالکل وہی لائف سائیکل جو کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا دیکھتے ہیں، وہی لائف سائیکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک فصل کا بیان فرما دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. کون پوچھتا ہے؟ جیسے اس فصل کو استعمال کرنے کے بعد اس فصل کو آگ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ جگہ صاف ہو جائے، پھر اس پہ ہل پھیر دیا جاتا ہے تاکہ زمین فرٹائل ہو جائے، نامیاتی مرکب جو ہے اس کے اندر رہ جائے. اسی طرح انسان کے اوپر بھی ہل پھر جاتا ہے. پھر وہ اس قبر میں اپنے لیے انتظار کرتا ہے. جو اس نے کچھ کیا اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا، لے کر کیا گیا؟ لے کر کیا گیا؟ نہ مال نہ اولاد. ہاں، جیسے کہ فصل نے اپنے اگانے والے کو فائدہ پہنچایا، ویسے ہی اس کے اعمال نے اس کے پیچھے بھی اور اس کے آگے بھی اس کے کام آنا ہے. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ ریزہ ہے، ریزہ. جیسے آج کل سموگ ہے نا جی، اس کے اندر بہت کچھ دھواں ہے، تو بس دھواں ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ میری اور آپ کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو تم سب کو پہنچنا کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس. وہاں پر بھولا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. دیکھو تیرا رب بھولے گا نہیں. 2 میں سے ایک انجام ہے، یا تو پھر وہاں پر عذاب شدید ہے آخرت میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے
گناہ تو ہوں گے، گناہ تو ہوں گے، کون ہے جو کہ کہے کہ گناہ نہیں ہوں گے؟ سب سے گناہ ہوں گے، لیکن اللہ معاف بھی کر دے ورضوان اور راضی بھی ہو جائے، وہ ہے کہ جس کے لیے آخرت میں واقعتاً انجام ہے جو اچھا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ جو یہاں پر جو ہے کامیاب ہو گیا، اس جگہ پر جا کر جس نے اللہ کی مغفرت حاصل کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، وہ تو واقعتاً اپنی دنیا کی زندگی کو استعمال کر کے آیا، ورنہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دیکھیے یہ باتیں ظاہر سی بات ہے، 15-20 منٹ کا یہاں پر، 25 منٹ کی یہاں پر ہم لوگ بیٹھک ہوتی ہے ہمیشہ جمعہ کا دن، اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر زنگ آ جاتا ہے، تھوڑا سا زنگ جو ہے وہ صاف کیا جائے، دل کو پھر تر و تازہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، دیکھو ان دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے کے اوپر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑ جائے۔ تو پوچھا گیا ما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دیکھو موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، ہر روز ذکر کیا کرو، اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، پھر یہ زنگ اترے گا۔ ہم بھاگتے ہیں گھر میں موت کا، وفات کا، جنازے کا ذکر نہیں، بچوں کو منع کیا جاتا ہے، نہیں میں یہ باتیں نہیں کیوں نہیں کرنی، اصل زندگی یہی ہے۔ موت سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد واپس نہیں آنا، کسی نے بھی نہیں آنا، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو، دوڑو، بھاگو، سرعت کرو، توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور سبقت کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح میں اور آپ بنا لیں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت اس کی مرضی جہاں پر چاہے دے دے، ہم تو رب سے مانگیں گے نا، رب کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے جس میں انسان اللہ کو بھلا دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، چلتی پھرتی لاشیں بنا دیا، جانور بنا دیا، جانوروں سے بھی حقیر بنا دیا۔ آج اس بات پر بحث ہو رہی ہے دنیا کے اندر، موضوع بن گیا ہے یہ بات کہ انسان کی، مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کرکٹ کھیلنے والوں کے لیے ایک بات عجیب ہوگی، لیکن نہیں، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیٹسمین نہیں کہنا، بیٹر کہنا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ انسان کی کوئی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ تحقیر ہو رہی ہے، تقصیر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک کالانعام، اب تمہیں مویشیوں کی طرح نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی گھٹیا بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف سرعت کرو، سبقت کرو، ترجیح بناؤ زندگی کے اندر۔ عرضها كعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے پھیلاؤ کی طرح ہے۔ یہ بھی سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ ہماری جو لمیٹیشنز ہیں، ہر انٹیگریشن جو ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی جو انٹیگریشن ہوتی ہے اس کے لمٹس ہوتی ہیں، زیرو سے سٹارٹ ہو کے جہاں پر بھی ہماری بھی سوچ کی لمیٹیشنز ہیں نا، ہم انٹیگریٹ ہی نہیں کر سکتے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے، اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنا رکھا۔ لیکن یہاں پر آسمان و زمین کو دیکھتے ہو نا،
اس جیسی جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اس کے لیے کوئی حسب نسب نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من بطع به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا نا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کر جا سکتا. تو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پختہ. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا ایمان کے بعد یقین ہے، یقین کے بعد اعتماد ہے، اعتماد کا مطلب توکل ہے. ایمان ماننا، یقین اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس پر توکل کرنا، یہ ہے ایمان. ورسولی، تمام رسولوں پر راستہ رسولوں نے دکھایا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے سب کچھ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اگر اس راستے پہ چل رہے ہو تو تمہاری بڑائی ہے، یہ بھی شیطان ہے. شیطان ہر انسان کے ذہن کے مطابق اس پر حملہ کرتا ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوتا ہے، اس کو کیا بات ہے، کتنا نیک ہے تو، سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی تو نے، اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا. شیطان کا بہکاوا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جسے مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنا تو بھی تو اللہ کی نعمت ہے. جسے توفیق دے گا وہی تو شکر کرے گا، تو شکر ادا کرنا بھی گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو بہرحال احتساب فرض ہے. مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے زندگی کے کس دھارے کے اندر ہم بہے چلے جاتے ہیں. شدید ترین گرمی کے اندر ایک برف کی سل کی طرح ہماری زندگی کا لمحہ جیسے وہ پگھلتا ہے ویسی ہماری زندگی پگھل رہی ہے. تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لمحات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سب آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. شیطان ہے، نفسانی خواہشات ہیں، دنیا ہے، ان سے نبرد آزما ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کا کثرت سے ذکر کرنا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ پریس ریلیز سن لیجئے. پاکستان اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرے، محض اعلانات بے سود ہیں. یہ بات تنظیم اسلامی کے قائم مقام امیر اعجاز لطیف صاحب نے یوم مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہی. انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کو شروع ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور اب صہیونی فوج زمینی حملوں کے ذریعے بھی فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے. میڈیا میں بتائے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق شہادتوں کی تعداد 17,000 کو چھو رہی ہے، جس میں آدھے سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں. بڑے پیمانے پر ہسپتال، اسکول اور پناہ گزین کیمپ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور صہیونی درندے شمالی غزہ کے بعد اب جنوبی غزہ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. فلسطینی مجاہدین مسجد اقصیٰ اور ارض مقدس کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں. قائم مقام امیر تنظیم نے کہا کہ اگرچہ چند روز قبل اسلام آباد میں ودن انورٹڈ کاماز مسجد اقصیٰ کی حرمت اور ہماری ذمہ داری کے موضوع پر قومی اجتماع کا انعقاد خوش آئند ہے، جس میں علماء دین، مفتیان متین اور دینی جماعتوں کی قیادت نے شرکت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر جب حماس کے مجاہدین امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، محض واعظ و نصیحت سے آگے بڑھ کر حکومت پاکستان اور مقتدر طبقات کو عملی اقدامات کرنے کی طرف راغب کیا جانا چاہیے تھا. حماس کی اعلیٰ قیادت نے اس قومی اجتماع میں یہ کہہ کر مسلمانان پاکستان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ پاکستان کی دھمکی اسرائیل کو جنگ سے روک سکتی ہے، لہٰذا مملکت خدا داد پاکستان کے علماء کرام اور دینی جماعتوں کی مسجد اقصیٰ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف حکومت پر دباؤ بڑھانا ہوگا بلکہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف عملی اقدامات کا روڈ میپ بھی پیش کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی ریاست کی جارحیت کو روکنے اور فلسطینی مسلمانوں کی بالفعل سیاسی، سفارتی، مالی اور عسکری
مدد کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ روز قیامت اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، لہٰذا سب متحد ہو کر فلسطین کے دفاع اور اسرائیل کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے مقدور بھر عملی اقدامات کریں۔ یہ پریس ریلیز جاری کردہ ہے محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے، مرکزی ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان۔ جزاکم اللہ خیر۔